بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ماہد خان اپنے پیچھے ابھرتی اچانک دھاڑ پر اس نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ کر پیچھے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا تھا۔ سامنے خان رباس سرخ پردے چہرے کے ساتھ موجود تھا۔ رباس لالا، وہ اس آواز پر ہولے سے سسکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ تپتے لہجے میں بولتا تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ ٹھنڈ رکھو خان رباس، اتنی گرمی بھی اچھی نہیں ہوتی، بیوی ہے میری وہ، میری مرضی جو بھی کروں اسے میرے حوالے خود تم لوگوں نے ہی کیا تھا۔ ماہد خان نے با اعتماد لہجے میں جواب دیا، بکواس بند کرو، لاوارث نہیں ہے وہ، کیا اس لیے دیا تھا کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ؟ خان رباس کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا، ماہد خان کو جلا کر بھسم کر دے۔ شور شرابے کی آواز کی لوگوں کو اطلاع پہنچائی تھی۔ اچھا، تو کیا تم وارث ہو؟ تم ہو کون خان رباس؟ خود اس کے ماں باپ نے اسے مجھے سونپا ہے۔ عورت کو کیسے رکھا جاتا ہے مجھے خوب پتہ ہے۔ تم اگر اس سے ملنے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا میری بیوی ہر مرد سے ملے۔ ماہد خان اکھڑ بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ پیچھے زمین پر وہ خون سے بھرا ہاتھ لیے بے حال بیٹھی تھی، آنکھیں ساکھ تھیں، آنسو بھی ٹھہر چکے تھے۔ میں وہ ہوں جو آج تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا۔ خان رباس نے خون سے بھرا ہاتھ لیے نازک وجود کو دیکھا اور جبڑے بھینچ کر پوری قوت سے ماہد خان کے منہ پر مکہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ خان رباس چلتے ہوئے ایکان کے پاس زمین پر جا بیٹھا، ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سہارا پاتے ہی اس کے سینے سے لگتی سسک پڑی۔ اس کی حرکت نے نہ صرف ماہد جبکہ رباس کو بھی ایک پل کے لیے حیران کر دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا لڑکی، تم میرے سامنے دوسرے مرد کے سینے سے لگی ہوئی ہو؟ ماہد خان اس حرکت پر بپھر گیا تھا۔ اس کے الفاظ پر وہ سہم کر مزید رباس کے سینے میں سمٹ گئی۔ اس کا کمزور وجود بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ رباس نے اس کے گرد بازو پھیلا کر دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ کہاں گئی تمہاری اعلیٰ تربیت؟ کیا تمہاری حویلی میں ایسے ہی سب؟ ابھی ماہد مزید بولتا کہ خان رباس نے چیل کی طرح اس پر جھپٹ کر اس کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ ملازمین کے بلاوے پر وہاں حویلی کے باقی افراد بھی جمع ہونے لگے تھے۔ طلاق دو اسے ابھی اسی وقت، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ دونوں ساکت ہو گئے۔ مارنے والے اور مار کھانے والی دونوں کے لیے ہی یہ بات بالکل اچانک تھی۔ میں نے کہا طلاق دو، وہ اتنی شدت سے دہاڑا کہ سبھی دنگ رہ گئے۔ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، اسے ابھی ابھی فیصلہ چاہیے تھا۔ وہ جو کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ چکا تھا، اس پر اب اس کا باپ بھی روکتا تو وہ نہ رکتا۔ رک جاؤ خان رباس، کیا ہوا ہے معاملہ بتاؤ تو صحیح، ہمارے ہاں ایسے طلاقیں نہیں ہوا کرتی۔ وہ یقیناً حویلی کا کوئی بڑا تھا جس نے معاملہ سنبھالنا چاہا، مگر خان رباس کسی کو نہیں جانتا تھا۔ اس وقت وہ جاننا چاہتا بھی نہیں تھا، وہ پتھر بنا کھڑا تھا۔ میرے اصول الگ ہیں، مجھے عورت کی یہ موت پسند نہیں ہے جس میں اسے بے موت مارا جائے۔ وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا، آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھیں۔ ماجد بوکھلا کر گلے جان کو دیکھنے لگا۔ چہرے پر خان رباس کے بھاری ہاتھ سے مارے گئے تھپڑ اور گھونسے کے نشان بن چکے تھے۔
بیٹا میاں بیوی میں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، ہم بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے معاملہ سلجھا لیتے ہیں۔ ماہد خان یہ کیا حرکت تھی؟ معافی مانگو ایکان سے۔ گلے جان نے نرمی سے رباس کو سمجھانا چاہا اور ماہد کو خفگی سے دیکھا۔ ماہد گردن اکڑائے کھڑا رہا۔ رباس بے ساختہ ایکان کو دیکھنے لگا جو بالکل زرد پڑتی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ رباس کو لگا وہ التجا کر رہی ہے آزادی کی، اس زندان سے رہائی کی۔ وہ ساکت سا کھڑا رہا۔ ایکان کی حالت اتنی خراب تھی کہ رباس کے دیکھتے دیکھتے ہی زمین پر گرتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ایکان، ایکان! رباس گھبرایا ہوا سا اس کے پاس پہنچ کر اس پر جھکتا، اسے پکارنے لگا۔ ایکان کی چادر ایک سائیڈ سے اتر چکی تھی، اس کی گردن پر نشانات دیکھتا رباس پتھرا گیا۔ ماہد اٹھاؤ ایکان کو اور کمرے میں لے کر جاؤ۔ زرین بیگم نے ماہد کو کڑی نظروں سے گھور کر کہا۔ خبردار ماہد خان، اب تم اسے ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ آگے بڑھنے لگا مگر رباس کی دھاڑ نے اسے روک دیا۔ آپ لوگوں کی حویلی میں شاید میاں بیوی کے درمیان اس درندگی کے بعد بھی معاملات طے کیے جاتے ہوں گے، مگر میں ایکان کو اس حویلی میں اب نہیں رہنے دوں گا۔ وہ درشتگی سے بول رہا تھا، اس کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ ماہد خان کے الفاظ اور جنگلی پن دیکھنے کے بعد وہ ایکان کے حویلی والوں سے نہ ملنے کی وجہ کافی حد تک سمجھ چکا تھا۔ یہ ماہد کی بیوی ہے، تم اس کے شوہر کو سمجھاؤ گے کیسے رہنا ہے؟ یعقوب خٹک نے ناگواری سے خان رباس کو دیکھا تھا۔ اس کا لب و لہجہ اور تحکم بھرا انداز انہیں برا لگ رہا تھا۔ رباس کسی کی بھی پرواہ کیے بنا ایکان کو سنبھال کر خود میں چھپا گیا۔ ایکان کی حالت پر اس کا دل کرلا رہا تھا۔ ان کی حویلی میں بیٹیوں کو ایسے تو کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ ماہد کا رباس کی اس حرکت پر پارا ہائی ہو رہا تھا۔ تم میری بیوی سے دور رہو، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ دانت کچکچا کر بھڑک کر بولا۔ تم طلاق دو گے یا مجھے اس کے لیے مجھے عدالتوں میں گھسیٹنا پڑے گا؟ یاد رہے، عدالت تک لے گیا تو تمہارے ہر ایک عمل پر سوال ہوگا۔ ایسا نہ ہو خٹک حویلی کی عزت پر بات بن جائے۔ رباس سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اکیلا خٹک حویلی کے سب لوگوں کے درمیان بیٹھا سب کو دھمکا رہا تھا۔ یعقوب خٹک کو ماننا پڑا کہ وہ خانزادہ حدید کا ہی بیٹا ہے، اسی سردار کا بیٹا جو علاقے کے کسی عام سے گھر میں بھی بیٹیوں سے ہوئی ناانصافی پر بھڑک اٹھتا تھا۔ خان اوراد حویلی میں داخل ہوا تو ملازمائیں چہرہ چھپاتی ادھر ادھر ہو گئیں۔ وہ اپنے سامنے لاپرواہی سے کسی ملازمہ کو گھومتا ہوا برداشت نہیں کرتا تھا۔ زنان خانے میں اس کی آمد سے پہلے ہی اس کا رعب نظر آ جاتا۔ لاپرواہی سے سیڑھیاں اترتی حمالہ کی نظر اوراد پر پڑی تو آدھی سیڑھیوں پر ہی رک گئی، بھوکلا کر پلٹتے ہوئے لڑکھڑائی اور دھڑم سے آخری سیڑھی پر منہ کے بل جا گری۔ اوراد نے دھپ کی آواز پر چونک کر سیڑھیوں کے پاس فرش پر پڑے وجود کو دیکھا جس پر پوری چادر پھیلی ہوئی تھی۔ اسے سہارا دے کر اٹھانے کے بجائے وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گیا۔ اوراد لالا، السلام علیکم۔ حمالہ منہ ماتھا رگڑتی چادر اچھے سے لپیٹ کر حواس باختگی سے اسے پکار کر روک گئی۔ اوراد کے قدم اس آواز پر بے ساختہ تھم گئے تھے۔ وعلیکم السلام، کیا تمہیں سیڑھیوں سے اترنے کا طریقہ نہیں آتا جو گر کر نیچے پہنچی ہو؟ پلٹ کر اسے دیکھتے اوراد کے لہجے میں بے اختیار نرمی سمٹ آئی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی تھی مگر لفظ مسکراتے ہوئے تھے۔ جی، حمالہ خونک سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا پھر سے پلٹ گیا۔ لالا، میں آئندہ بالکل ایسی ویسی حرکت نہیں کروں گی۔ آپ خانی مورے کو کچھ مت بتائیے گا پلیز۔ حمالہ نے ماتھے پر بنے گومڑ کو سہلاتے ہوئے جلدی سے معذرت کی۔ خان اوراد کا اس واقعے کے 3 دن بعد ہی حویلی میں آ جانا حمالہ کو ڈرا گیا تھا۔ اوراد ایک بار پھر رکتا گہری سانس بھر کر اس کی طرف بڑھا۔ میں قسم کھاتی ہوں آئندہ ٹیوٹر اپنے یا غیر کسی بھی مرد کے لیے آنسو نہیں بہاؤں گی۔
بلکہ ناول میں بھی کوئی غیر مرد مر گیا تو نہیں روؤں گی۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ گھبرائی ہوئی سی اسے یقین دلا رہی تھی، ایسا یقین کہ عورت کو اپنی مسکراہٹ چھپانی پڑ گئی۔ اچھی بات ہے، ڈونٹ وری، خانی مورے سے آج تمہاری بات نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے بولتا، آج پر زور دیتے ہوئے اس پر احسان کر رہا تھا۔ وہ دوپٹے کو چہرے کے گرد ٹائٹ کر کے لپیٹتے اچھی بچی بنی ہوئی تھی، اس کی بات پر سر ہلانے لگی تھی۔ ماتھے پر لگی چوٹ کے ساتھ ساتھ اب ایک سائیڈ کی پسلیاں بھی درد کر رہی تھیں۔ اس کا منہ اتر گیا اور رات نے اس کے ماتھے پر بنا نشان دیکھا۔ کچھ لگا لینا ماتھے پر۔ وہ ایک نظر اس کی معصوم صورت کو دیکھتا نرمی سے بولا اور تیزی سے قدم بڑھاتا وہاں سے چلا گیا۔ جانے آج وہ کیسے اتنا بولا تھا، کسی کو سنا تھا وہ بھی رک کر توجہ سے۔ اسے اپنی ہی تبدیلی عجیب لگ رہی تھی، ابھی تو سب عجیب لگ رہا تھا، ابھی عادت نہیں ہو رہی تھی اسے، اور عادت ہو جائے تو وہی بات خطرناک ہوتی ہے۔ حمالہ اس کے جاتے ہی رونی صورت لیے سیدھی مرحا بیگم کے پاس پہنچی۔ مرحا اس کے ماتھے پر اتنا بڑا نشان دیکھ کر بھوکلا گئی۔ یہ کیا ہوا؟ حمالہ کھینچ کر اسے اپنے سامنے کرتی اس کے ماتھے کا معائنہ کرنے لگی تھیں۔ گر گئی تھی سیڑھیوں پر، بہت اوپر سے فرش تک پہنچی ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے، کمر میں بھی، یہاں بھی درد ہو رہا ہے، وہ رونی صورت بنا کر بولتی، اپنی سائیڈ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ مرحا اسے مرہم لگاتی اسے سمجھانے لگی اور اسے لٹا کر اس کے لیے دودھ لینے چلی گئیں۔ وہ سیریس مریضہ بنی بیڈ پر لیٹتی اچھی خاصی بیمار ہو رہی تھی جب علیحہ اس کو ڈھونڈتی وہاں پہنچ گئی۔ چلو میڈم، بابا کا حکم ہے، ہم دونوں عیسیٰ چاچو کے پاس شفٹ ہو رہے ہیں، اپنی پیکنگ کر لو، اور رات لالا لے جائیں گے ہمیں۔ علیحہ اسے اطلاع دے کر اسی تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ ہیں تو اب ہم شہر میں رہیں گے؟ یا اللہ، میں نے خواہ جن لالا سے اتنی لمبی معذرت کی۔ حمالہ سارے درد بھلائے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلا صدمہ خواہ خان اور رات سے معافی مانگنے کا ہو رہا تھا۔ مرحا اس کے لیے دودھ بنا کر لائی تو مریضہ غائب تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ڈرامے باز تھی، چھوٹی چھوٹی چوٹ پر نہایت درد کا شور مچائے رکھتی تھی۔ ہاں، اگر کوئی ضروری کام پڑ جائے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ بیبی کا یہاں سے چیک اپ کرواتے رہنا پڑے گا، کچھ احتیاط ہیں جو ان کو کرنا ہوگی۔ کیا فیملی لینے آئی پیشنٹ کو؟ ابراہیم نے پیشہ ورانہ انداز سے ڈاکٹر الوینا کو سمجھاتے ہوئے سوال کیا۔ آپ نے منع کیا تھا تو ہم نے کال نہیں کی۔ ڈاکٹر الوینا کے بتانے پر وہ چونک گیا۔ اوہ ہاں، میں ملنا چاہتا تھا گارڈین سے، آپ کریں کال۔ میں بھی یہی ہوں، مل لوں گا۔ اس کی ہدایت پر ڈاکٹر الوینا نے نرس سے پیشنٹ کی انفو منگوا کر اس میں سے اس کے بھائی کا نمبر نکالا۔ وہ کال ملا کر موبائل کان سے لگا گئی۔ ابراہیم مصروف سا اپنے کسی پیشنٹ کی رپورٹ دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر ابراہیم، وہ تو کال بھی نہیں اٹھا رہے۔ ڈاکٹر الوینا نے 2-3 مرتبہ ٹرائی کی مگر ناکامی ہوئی۔ اٹس اوکے، جب کانٹیکٹ ہو تو بتائیے گا۔ ابراہیم نے اپنی رپورٹ سے نظریں ہٹائے بنا جواب دیا۔ ڈاکٹر الوینا اٹھ کر چلی گئی تھیں، مگر اس کے بعد حمینہ نامی مریضہ کے بھائی سے 2 دن گزر جانے کے بعد بھی رابطہ نہیں ہوا۔ ابراہیم اپنی مصروفیت میں بھول گیا اور ہاسپٹل میں اب مزید پیشنٹ آنے کی وجہ سے بیڈ حمینہ سے خالی کروا لیا۔ وہ اپنی نومولود بیٹی کو لیے باہر کوریڈور کے بینچ پر بے جان سی بیٹھی تھی۔ ابراہیم وہاں سے گزرا تو وہ بے ساختہ ابراہیم کو پکارتی اٹھ کر اس کے پاس پہنچی۔ وہ چونک گیا۔ ڈاکٹر صاحب، پلیز میرے بھائی سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ میں فارغ ہو گئی ہوں، مجھے گھر لے جائیں، اب یہاں میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے ابراہیم سے منتیں کرنے لگی۔ اس کا وجود پتے کے مانند لرز رہا تھا۔ بچی کو سینے سے لپٹائے وہ کمسن لڑکی جانے کیسے اس حال کو پہنچی تھی۔ اوکے، ریلیکس، میں بات کرتا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ، وہ اسے تسلی دیتا ساتھ گزرتی نرس کے ہاتھ ڈاکٹر الوینا کو پیغام بھیج کر اپنے آفس کی طرف بڑھا۔
حمینہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ یہاں بیٹھے، میں پتہ کرتا ہوں۔ اسے ایک طرف ایزی چیئر پر بٹھا کر اس نے نرمی سے کہا۔ ڈاکٹر الوینا آئیں تو ابراہیم کے ساتھ حمینہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ اوہ تم یہاں؟ ڈاکٹر ابراہیم، اس کا بھائی تو عجیب انسان ہے، پہلے ہماری کالز اٹینڈ نہیں کی اور جب ہم نے مسلسل ٹرائی کیا تو نمبر بند کر لیا۔ ڈاکٹر الوینا بتا رہی تھی۔ حمینہ کا دل ڈوب گیا۔ قدر تعلقی کا اشارہ مل گیا تھا۔ ابراہیم نے لب بھینچ لیے۔ اوکے، آئی ول مینیج۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے ڈاکٹر الوینا سے کہا اور اسے بھیج دیا۔ پرسوچ نظروں سے حمینہ کو دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ اپنے گھر کا ایڈریس تو یاد ہوگا آپ کو؟ اس کے سوال پر وہ سر ہلا گئی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے زندگی ہار دے گی۔ اوکے، یہاں آرام کریں، میں فری ہو کر آپ کو آپ کے گھر لے جاؤں گا۔ وہ اسے پردے کے پیچھے موجود سنگل بیڈ کی طرف اشارہ کر کے بولا اور خود آفس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ بیٹی کو سینے سے لگائے اسی چیئر پر بیٹھی رہ گئی۔ اس پر زندگی پہلے تو کبھی تنگ نہیں تھی۔ وہ خوشحال تھی، لاڈلی بھی تھی، اور پھر اس کے ساتھ اکیڈمی میں وہ حادثہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سب محبت کرنے والوں کے بدلتے روپ دیکھے تھے۔ وہ بے قصور تھی، پھر بھی مجرم بنا دی گئی۔ اس کا جرم بس اتنا تھا کہ اس نے یہ بچہ مارنے نہیں دیا تھا۔ وہ چھوٹی تھی، پھر بھی پورے گھر کے سامنے ڈٹ گئی تھی۔ اس نے موت سے لڑ کر اس بچی کو پیدا کیا تھا، مگر اب وہ نہ خود میں زندگی محسوس کر رہی تھی، نہ اس بچی کی صحت ٹھیک تھی اور نہ ہی اس کی خود کی۔ اس کے گھر والے اس سے دور ہو رہے تھے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے جان گئی تھی کہ اب اس کے گھر والے اس سے تعلق ختم کر چکے ہیں۔ وہ دونوں اپنے بیگز سمیت گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ علیحہ اپنی عادت کے مطابق اس ہجرت کی روادات تفصیل سے کیف کو بتا رہی تھی۔ حمالہ آنکھیں بھگوئے بیٹھی تھی، یوں جیسے جہاد پر جا رہی ہو۔ کافی دیر بعد اورات خانی بیگم سے اجازت لے کر آیا اور گاڑی کی بیک ونڈو پر جھک کر دیکھا تو وہ دونوں اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھیں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا، گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ پیچھے دو گاڑیاں گارڈز کی تھیں۔ لالا، راستے میں جوس وغیرہ ضرور لے لینا، ہم سے یہ سفر ایسے نہیں ہوگا۔ علیحہ نے موبائل ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے آگے کو کھسک کر کہا، اور میرے لیے کوک۔ حمالہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا آرڈر بھی یاد کروا دیا اور رات خاموش رہا تھا۔ لالا، میں نقاب اتار لوں؟ علاقے سے باہر آتے ہی حمالہ مچل اٹھی تھی۔ پردے میں تو اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ نہیں، اور رات نے سختی سے جواب دیا۔ وہ منہ بسور کر علیحہ کو دیکھنے لگی جو سکون سے بیٹھی تھی۔ رواز لالا تو اجازت دے دیتے ہیں، وہ کھسک کر علیحہ کے کان میں بڑبڑائی۔ تو تم ان سے ہی پوچھا کرو، علیحہ نے مزے سے جواب دیا۔ سیاہ شیشوں سے کون ہمیں دیکھے گا بھلا؟ نہ ہم اتنی حسین ہیں، نہ دنیا اتنی فارغ کہ سب چھوڑ کر ہمیں دیکھنے بیٹھ جائے، اور ہم کوئی لوگوں کے سامنے رکے ہوئے ہیں جو لوگ دیکھیں گے چلتی گاڑی سے۔ حمالہ مسلسل علیحہ کے کان سے چپکی بولتی جا رہی تھی۔ علیحہ زج ہو گئی۔ میرے کان گرم کرنا بند کرو حمالہ، جو کہنا ہے لالا سے کہہ دو۔ علیحہ کی اونچی آواز پر وہ اس سے دور ہوتی بالکل چپ چاپ بیٹھ گئی تھی، اور رات نے ایک جگہ گاڑی روکی اور ایک گارڈ سے ان کے کھانے پینے کا سامان منگوایا اور پھر روانہ ہوا۔ لالا، میں نقاب اتار لوں؟ حمالہ کوک کی بوتل تھامے پریشانی سے سوال کر رہی تھی، اور رات کا دل چاہا اسٹیئرنگ پر سر دے مارے۔ عقل ہے تو اس کا استعمال کرو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ حمالہ ہونک سی اسے دیکھنے لگی۔ علیحہ ہنسی دبائے مزے سے چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ احمق، کھانے کا سامان لے لیا ہے تو مطلب نقاب اتار سکتی ہو، علیحہ نے اسے عقل دلائی۔ ہاں تو پہلے کیوں نہیں اتارنے دیا؟ وہاں اور یہاں کے مردوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ حمالہ خفگی سے بڑبڑاتی نقاب اتار کر بوتل کھولنے لگی، اور رات نے اس کی بڑبڑاہٹ پر فرنٹ مرر میں نظر آتے اس کے عکس پر ایک گہری نظر ڈالی تھی۔ لالا، کچھ لیں گے آپ؟ علیحہ نے اسے آفر دی۔ نہیں شکریہ، وہ انکار کرتا روڈ پر گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ اسے جلد ان دونوں کو چھوڑنا تھا، اس کے لیے حمالہ کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس کا دل مچل رہا تھا، وہ اس پسندیدہ صورت کو دیکھے، بار بار دیکھے۔ وہ اپنی دل کی ضد سے تنگ ہو رہا تھا۔
خان عیسیٰ کے گھر پہنچ کر وہ اپنے خیالوں میں گم جھٹکے سے گاڑی روک گیا۔ چپس کے پیک میں جھانکتی حمالہ اچھل کر اگلی سیٹ سے جا لگی۔ علیحہ گاڑی رکتے ہی چکراتا سر لیے فوری اتر گئی۔ گاڑی کی نہایت تیز رفتار سے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ یا اللہ! حمالہ ماتھے کے گومڑ پر ہاتھ رکھے رونے والی ہو گئی۔ اس کی آواز پر چونک کر اورات نے اسے دیکھا تو وہ بھیگی شکایتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ اورات نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر اپنی ہتھیلی ٹکائی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوتی گاڑی سے اتر گئی۔ وہ ہتھیلی پر محسوس ہوتا لمس محسوس کر کے اپنی جگہ جم گیا۔ اسے شک تھا اسے محبت ہے، اور محبت بھی شاید کچھ زیادہ ہی۔ مگر آج جو اس پل دل کی کیفیت ہو رہی تھی، اسے یقین ہونے لگا اسے عشق ہے، اور عشق بھی جنونی سا۔ وہ عیسیٰ کے لاکھ روکنے کے باوجود رک نہیں پایا تھا۔ گاڑی بھگاتا اپنے گھر پہنچ گیا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا وہ آیا ہے، مگر اس کا دل وہیں کہیں رہ گیا تھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ خان اورات بدل رہا تھا۔ خان رباس حویلی میں لوٹا تو پوری حویلی میں جیسے قیامت سی آ گئی تھی۔ قدموں پر رخصت ہوئی ایقان اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ خان رباس کی باہوں میں تھی۔ وہ لب بھینچے اسے سیدھا اس کے روم میں لے گیا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ ایقان! یہ ایقان کو کیا ہوا ہے؟ زرشے بیگم اسے دیکھ کر دہل گئی تھیں۔ کمزور اور نحیف سی ایقان کہیں سے بھی پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ شفاف گلابی چہرے پر زرد پن اور بے رونقی چھائی ہوئی تھی۔ دیکھ لیں سب کہ کیا ہوا ہے، بلکہ چیک کر لیں یہ زندہ پہنچی ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے تو زندہ بھی نہیں لگ رہی۔ کس جنگلی انسان کو سونپا تھا آپ لوگوں نے؟ حالت دیکھیں، کہیں سے بھی عزت دار گھرانے کی بہو لگ رہی ہے۔ رباس نے کھردرے لہجے میں جتایا اور سر جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ گل جان کو لگا ان کی ٹانگیں بے جان ہو گئی ہیں۔ وہ قریب پڑے صوفے کو سہارا لیتی گر سی گئی تھیں۔ زرشے ایقان کو چھوتی شدت سے رو پڑی۔ میرے خیال میں ڈاکٹر کو بلوا کر چیک اپ کروانا چاہیے، مجھے ایقان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پریہان گھبرا کر بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مرحا ایک جانب کھڑی شرمندگی سے زمین میں گڑ سی گئی تھی۔ رشتہ کروانے میں ان کا ہاتھ نہیں تھا، مگر جس سے ایقان کی شادی ہوئی تھی وہ ان کا سگا بھتیجا تھا۔ وہ جانتی تھیں خٹک حویلی والے خان حویلی والوں کی طرح اپنی عورت کو محبت اور احترام نہیں دیتے، مگر اس حال میں رکھیں گے مرحا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حویلی میں موجود سب افراد وہاں جمع ہو گئے تھے۔ مردان خانے سے مرد بھی ایقان کے آنے کا سن کر آ گئے تھے۔ ثنا بیگم ایک طرف لب بھینچے بیٹھی تھی۔ ایقان کی یہ حالت کیوں اور کس نے کی؟ یہ سب کیا ہے موسیٰ؟ خانزادہ حدید ایقان کی حالت دیکھ کر تڑپ سے گئے تھے۔ ان کے غصیلے سوالات پر خان موسیٰ جو صدمے میں ایقان کے پاس بیٹھے تھے لب بھینچ گئے۔ میں نہیں جانتا کیوں اور کس نے کیا۔ خان موسیٰ کی مدھم آواز پر خانزادہ حدید بھڑک اٹھے تھے۔ تو پتہ کرو بیٹی رخصت کی تھی یا بیچی تھی کہ کچھ خبر ہی نہیں تمہیں؟ ماہد خان سے پوچھو، گریبان پکڑو اس کا، حالت دیکھو اس کی۔ کہا بھی تھا ابھی شادی مت کرو، بوجھ لگ رہی تھی تم سب کو۔ وہ دھاڑ رہے تھے۔ ایک عرصے بعد پہلی بار وہ پرانے خانزادہ حدید لگ رہے تھے۔ موسیٰ شرمندگی سے زمین میں گڑ سے گئے۔ میری بات سن لیں سب، جو مرضی کرنی تھی کر لی، اب ایقان میری ذمہ داری ہے، اور اگر اسے کچھ ہوا تو کھٹک حویلی والوں سے تو میں سوال کر لوں گا، مگر پہلے مجھے آپ لوگ جواب دیں گے۔ وہ گل جان، زرشے اور موسیٰ کو ایک نظر دیکھتے وہیں سے پلٹ گئے۔ پریہان نے لیڈی ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے ایک اور نقصان کا بھی بتایا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی مگر محروم ہو گئی، اور اسے ابھی تک وہی کمزوری اور نکاہت تھی۔ اس کے وجود پر چوٹوں کے نشانات تھے۔ زرشے بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ گل جان دل پر ہاتھ رکھے گرتی چلی گئی تھی۔ وہ دن حویلی والوں کے لیے قیامت کا دن تھا۔ ہر فرد صدمے میں تھا۔ ایقان کی حالت ایسی کیوں کی گئی تھی اور وہ خاموش کیوں رہی؟ یہ بات تو وہ جاگ کر ہی بتانے والی تھی۔ ثنا بیگم خاموش نظروں سے ایقان کو دیکھ رہی تھی۔
ہمیشہ اس سے نفرت کی تھی انہوں نے۔ جب ابراہیم کے بعد زرشے کو پھر سے ماں بننے کی خبر ملی تو وہ ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ خان یوسف کی اچانک موت نے سب کو دہلا دیا تھا۔ اکان کے دنیا میں آنے کی خوشی مدھم پڑ گئی تھی، اور جس روز وہ پیدا ہوئی اسی روز خان زوار طبعی موت مر گئے تھے۔ یہ سب اللہ کی مرضی تھی، مگر شوہر کی اچانک موت نے ثنا بیگم کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ اکان کو منحوس ماننے لگی تھیں۔ انہیں اکان کی صورت دیکھ کر خان زوار کی موت یاد آتی تھی۔ وہ ساری زندگی اس معصوم سے خود ساختہ نفرت میں مبتلا رہی، اور خان موسیٰ نے پہلے اسے باپ کی موت کی وجہ سے نظر انداز کیے رکھا، اور بعد میں اپنی بزدلی کی وجہ سے وہ کبھی اکان کو ثنا بیگم کی نفرت سے نہیں بچا پائے۔ اکان ثنا بیگم کی خود ساختہ نفرت اور پاپ بھائی کی خاموشی کی وجہ سے ہر وقت سہمی ہوئی سی رہنے لگی تھی۔ وہ زندگی سے دور ہو رہی تھی۔ اس کے اندر ہی اندر گھٹتے رہنے کی گواہ صرف گل جان اور زرشے تھیں۔ انہیں اکان کو اچھی زندگی دینے کا واحد حل شادی نظر آیا تھا۔ یہ حل بہترین ہو سکتا تھا، مگر وہ دونوں اس کے لیے اچھا جیون ساتھی چننے میں ناکام رہی تھیں۔ خانزادہ حدید وہاں سے رباس کے روم میں پہنچے۔ وہ اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اکان کی اس حالت کے بارے میں خٹک حویلی والے جانتے تھے۔ خانزادہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سب جانتے تھے۔ ماہد خان جنگلی پن دکھا رہا تھا اور وہ سب طرفداری کر رہے تھے۔ زبردستی لایا ہوں اس زندان سے۔ جو جانوروں جیسا سلوک اکان کے ساتھ وہاں ہو رہا تھا، آپ دیکھتے تو شاید ماہد خان کا قتل کر کے آتے۔ رباس متاسف سا بول رہا تھا۔ گریبان تو میں اب بھی پکڑوں گا۔ تم نے مجھے آج خوشی دی، یہ فیصلہ کر کے رباس۔ شکریہ۔ خانزادہ نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر نرمی سے کہا۔ ابراہیم نے مطلوبہ گھر کے آگے اپنی گاڑی روکی اور جھک کر فرنٹ مرر سے ارد گرد گھروں پر نظر ڈالی۔ کیا یہی گھر ہے آپ کا؟ ابراہیم نے نظر گھما کر ساتھ والی سیٹ پر پتھر بنی حمینہ کو دیکھا۔ جی ہاں۔ شکریہ ڈاکٹر سر۔ وہ ہڑبڑا کر سر ہلا گئی۔ اس کا شکریہ ادا کرتی گاڑی سے اترنے لگی۔ اس کے دیے انوکھے نام پر ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ آپ اب جائیے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ننھے وجود کو بمشکل سنبھالتی اس سے بولی۔ کیوں، آپ کو میرے یہاں رکنے پر اعتراض ہے کیا؟ ابراہیم کو لگا جیسے وہ اسے بھگا رہی ہے وہاں سے۔ نہیں سر، مگر آپ اب جا سکتے ہیں یہاں سے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کیا حال ہونے والا ہے، وہ کیا کچھ سہنے والی ہے۔ اس کی حقیقت عیاں کی جاتی اور وہ نہیں چاہتی تھی اس کا کسی دوسرے کے سامنے بھرم ٹوٹے۔ آپ جائیں، میری فکر نہیں کریں۔ ابراہیم یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ چہرے پر چمکتی پسینے کی نمی صاف کرتے ہوئے پلٹ کر گھر کی جانب بڑھ گئی۔ کپ کپاتا ہاتھ بڑھا کر ڈور بیل پر رکھا اور گردن ترچھی کرتے ہوئے ایک چور نظر پیچھے گاڑی میں موجود ابراہیم پر ڈالی۔ وہ موبائل کان سے لگائے بیٹھا ہی تھا، جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ پریشان ہوئی۔ دروازہ کھول کر اس کا بڑا بھائی باہر نکلا تو اسے دیکھ کر یکدم چہرے کے تاثرات تن گئے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا اتنی عزت کافی نہیں تھی کہ تمہیں ہاسپٹل پہنچا دیا اور وہاں کوئی تماشا نہیں کیا؟ اس کا بھائی بے تاثر لہجے میں بول رہا تھا۔ بھائی، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ خشک پڑتے حلق کو تر کرتے ہوئے ہکلا کر بولی۔ جو بھائی لاڈ اٹھاتا تھا آج وہ اجنبی بنا ہوا تھا۔ اس کا دل رونے لگا۔ کہاں جاؤ گی؟ وہیں جاؤ جس کے ساتھ مل کر ہماری عزت خاک میں ملائی تھی، جس کی اولاد کے لیے تم اپنے بھائیوں کے سامنے ڈٹ گئی تھی، اسی کے پاس جاؤ، ہمارے لیے تم مر چکی ہو۔ وہ سرد تاثرات کے ساتھ بول رہا تھا مگر آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ایکسکیوز می۔ اپنے عین پیچھے ابھرتی آواز پر حمینہ کی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں۔ بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ حمینہ کے بڑے بھائی نے نظر اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا۔